بلیٹن میں خوش آمدید۔ ایران کا پاکستان اور سعودی عرب کے دفاعی معاہدے کا خیر مقدم۔ ایرانی صدر پزشکیان کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں خطاب، کہا پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ دفاعی معاہدہ ایک جامع علاقائی سلامتی کے نظام کی شروعات ہے۔ The defensive pact between the two brotherly Muslim countries, the Kingdom of Saudi Arabia and the Islamic Republic of Pakistan, as a beginning for a comprehensive regional security system with the cooperation of the Muslim states of West Asia in the political, security and defense domains. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی غزہ پر مسلم ملکوں کی قیادت سے ملاقات۔ وزیر اعظم شہباز شریف، امیر قطر، ترک اور انڈونیشین صدر، اردن کے بادشاہ اور سعودی، مصری اور اماراتی وزیر خارجہ ملاقات میں شریک تھے۔ امریکی صدر نے کہا ہو سکتا ہے ہم آج ہی غزہ جنگ ختم کر دیں، یہی وہ گروپ ہے جو یرغمالی رہا کروا سکتا ہے۔ امیر قطر نے کہا ہمیں امید ہے امریکی صدر غزہ کے لوگوں کی مدد کریں گے۔ ملاقات کے بعد ٹرمپ نے اسے بہت کامیاب قرار دیا۔ انہوں نے کہا اسرائیل کے علاوہ تمام بڑے فریق موجود تھے، اگلی بار اسرائیل بھی ہوگا اور غزہ کے لیے کسی نتیجے پر پہنچ جائیں گے۔ We want to end the war in Gaza. We're going to end it. We're going to end it. Maybe we can end it right now. Get the hostages back and get the war over. Right now they have 20 hostages and 38 dead bodies. This is the group that can do it. The only reason you are here is to stop the war and bring the hostages back. And we count on you and your leadership as well to end this war and to help the people of Gaza. We met with 32 meetings here. This is the one that's very important to me because we're going to end something that should have probably never started. A successful meeting with all of the big players except for Israel, but that's going to be next. And I think we can work something out on Gaza. خوشگوار ماحول میں وزیر اعظم شہباز شریف اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات۔ غیر رسمی ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے سے گرم جوشی سے مصافحہ کیا۔ دوران گفتگو وزیر اعظم نے امریکی صدر کا ہاتھ تھامے رکھا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی موجود تھے۔ 36 سیکنڈ کی ملاقات میں رہنماؤں نے 2 دفعہ ایک دوسرے سے ہاتھ ملایا۔ عرب اسلامی سربراہی اجلاس کے اختتام پر امریکی صدر نے وزیر اعظم سے ملاقات کی۔ ذرائع کا کہنا ہے 25 ستمبر بروز جمعرات وزیر اعظم شہباز شریف اور امریکی صدر کی 1-on-1 ملاقات کا بھی امکان ہے، جس میں اہم عالمی اور علاقائی امور پر تفصیلی گفتگو ہونے کا امکان ہے۔ نیو یارک میں جاری جنرل اسمبلی کے اجلاس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خطاب کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا امریکی صدر امن کے داعی ہیں۔ پاک بھارت جنگ بندی میں بھی صدر ٹرمپ اور ان کی ٹیم کا اہم کردار رہا۔ صدر ٹرمپ دنیا بھر میں امن قائم کرنا چاہتے ہیں۔ واپس آئیں گے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ نیو یارک میں پاکستان سمیت تمام مسلم ملکوں کی قیادت کی بیٹھک۔ وزیر اعظم شہباز شریف، امیر قطر شیخ تمیم، اردن کے شاہ عبداللہ دوم اور انڈونیشیا کے صدر ابو وسوبیا ناتو نے تبادلہ خیال کیا۔ یہ بیٹھک اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی اجلاس کے موقع پر ہوئی، جس میں اہم امور، علاقائی صورتحال اور غزہ کے حالات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس سے پہلے امیر قطر شیخ تمیم نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں کی ملاقات خوشگوار ماحول میں ہوئی۔ وزیر اعظم کی آسٹرین قیادت سے جرمن، کویتی ولی عہد سے عربی میں گفتگو۔ نیو یارک میں وزیر اعظم کی آسٹریا کے فیڈرل چانسلر کرسٹین اسٹاکر سے ملاقات ہوئی۔ شہباز شریف نے جرمن زبان میں بتایا وہ 1980 میں آسٹریا گئے تھے۔ وزیر اعظم نے کویتی ولی عہد شیخ صباح الخالد الحمد المبارک سے ملاقات کی تو عربی میں گفتگو کی۔ Wien, Österreich, erste Mal im Jahre 72. Und dann vielleicht im 80. Und jetzt, ich möchte besuchen, vielleicht morgen. Special day today, Director for Foreign Affairs. Es ist sehr schön bei Ihnen. Und die Frau.
اليوم إن شاء الله. هذا باكستان كويت بلدين شقيقين. نعم دائما ان شاء الله ان شاء الله. امریکی صدر نے لندن کے میئر صادق خان کو خوفناک قرار دے دیا. ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ میئر صادق خان لندن میں شریعت نافذ کرنا چاہتا ہے. Look at London, where you have a terrible mayor, terrible mayor, and it's been so changed. Now they want to go to Sharia law, but you're in a different country. You can't do that. امریکی صدر نے ثابت کیا کہ وہ متعصب ہیں. میئر لندن کا جواب. صادق خان نے کہا صدر ڈونلڈ ٹرمپ خواتین اور مسلمانوں کے دشمن ہیں. He is racist, he is sexist, he is misogynistic, and he is Islamophobic. بینک ٹرانزیکشن پر ود ہولڈنگ ٹیکس غیر شرعی ہے یا نہیں؟ اسلامی نظریاتی کونسل نے پہلے قرار دیا پھر وضاحت کر دی. اسلامی نظریاتی کونسل کا اجلاس چیئرمین راغب نعیمی کی زیر صدارت ہوا. اعلامیے میں بتایا گیا ود ہولڈنگ ٹیکس زیادتی کے مترادف اور غیر شرعی ہے. کچھ دیر بعد کونسل نے وضاحت جاری کی اور بتایا کہ ود ہولڈنگ ٹیکس پر ابتدائی گفتگو ہوئی، حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا. اسلامی نظریاتی کونسل نے ہیومن ملک بینک کے قیام پر مشروط رضامندی ظاہر کر دی. واپس آئیں گے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید. پنجاب میں اس وقت جرائم کی شرح 0 ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے لاہور میں پیرا فورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ تقریب سے خطاب میں کہا جن ضلعوں میں روزانہ 100 وارداتیں ہوتی تھیں آج 2 یا 3 پر آ گئی ہیں. پنجاب پہلا اور واحد صوبہ بن گیا جس نے گورننس کا ایک نیا ماڈل پیش کیا. پچھلے چند ماہ اس طرح پیرا نے کام کیا. گڈ گورننس کی اعلیٰ مثال ہے. CCD ڈپارٹمنٹس نے جس طرح سے امن اور امان کو پنجاب میں قائم کیا اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی. پنجاب میں اس وقت 0 کرائم ہے. آج 1 کرائم بھی رپورٹ نہیں ہوتا. 100 کرائمز روز رپورٹ ہوتے تھے. وہاں پر کئی ڈسٹرکٹس ایسی ہیں جو 2 یا 3 پہ آ گئے. سرگودا گئی تو میں سن رہی تھی پہلے ہم رات کو نکلتے ہوئے ڈرتے تھے. ہم رات کو نکلتے تو سکون سے نکلتے. ہم ڈوبے ہیں یا ڈبویا گیا؟ پیپلز پارٹی پنجاب کے رہنماؤں نے سوال اٹھا دیا. چودھری منظور نے کہا وزیر اعلیٰ نے کسان کے لیے 20,000 امداد کا اعلان کیا. محترمہ جب آپ کو کچھ پتا نہیں تو کم سے کم کسانوں سے مشورہ کر لیتی. وزیر اعظم نے بجلی بل معاف کرنے کا اعلان کیا. اگست میں تو سیلاب متاثر علاقوں میں بجلی تھی ہی نہیں. ندیم افضل چند نے کہا کہ سیلاب آیا تو گندم نہیں سنبھالی گئی. اس پہ بھی کام کر رہے ہیں کہ ہم ڈوبے ہیں کہ ہمیں ڈبویا گیا. سب سے زیادہ نقصان تو فصلات کا ہوا. مشرقی پنجاب کے اندر بھی انہوں نے 20,000 کا اعلان کیا. انہوں نے بھی 20,000 کا اعلان کر. محترمہ اگر آپ کو نہیں پتا تھا تو آپ چند کسانوں کو بلا کر پوچھ لیتے. وزیر اعظم صاحب نے جب ایمرجنسی لگائی ہے میں اگست کا بل معاف کرتا ہوں. بھائی اگست میں تو جہاں پہ سیلاب آیا وہاں پہ بجلی تھی. ہم سیلاب پہ سیاست نہیں کرنا چاہتے. سارے دریاؤں کے کناروں پہ جو بھی اسٹاک گندم وہ کس کے ذمہ ہے؟ آپ نے کہا جی گندم کے اوپر سرکار کا عمل دخل نہیں ہے. لیکن آج آپ ہماری کسان کی گندم KP کے کیوں نہیں جانے دے رہے؟ بلوچستان کیوں نہیں جانے دے؟ کہتے کہ آپ بینظیر بھٹو کی فوٹو لگا کے دیں پیسے. ریڈی سے لے کر قبر تک جہاں کسی نے فوٹو لگانا ہے ہمیں کوئی فوٹو پہ اعتراض. ڈبویا ہے یا ڈوبا ہے اسے سیلابی سیاست ہی کہتے ہیں. سوال یہ ہے کہ آپ نے آج تک سیلاب کے متاثرین کے لیے کیا کیا؟ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا PP رہنماؤں کی پریس کانفرنس پر رد عمل. کہا سندھ کے لوگ بھی چاہتے ہیں کہ کاش ان کے پاس بھی مریم نواز جیسی وزیر اعلیٰ ہوتی. مریم نواز کی کارکردگی کی تعریف بلاول بھٹو نے بھی کی. آپ پنجاب میں رہ کر پنجاب کا مقدمہ کب لڑیں گے؟ آپ چاہتے ہیں پنجاب میں لوگوں کو گندم آٹا روٹی نہ ملے. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں گندم کا نقصان ہوا، دوسری طرف کہہ رہے ہیں گندم باہر بھیج دیں. MKM رہنما سندھ حکومت اور میئر کراچی پر برس پڑے. کہا جیالے تیاری پکڑ لیں، نیچے سے زمین نکلنے والی ہے. ڈاکٹر فاروق ستار کا مزید کہنا تھا پیپلز پارٹی کوئی کام سیدھے طریقے سے نہیں کر سکتی. ریڈ لائن بند نہیں رہی، گرین لائن پر کام رکوا دیا. K4 منصوبے پر بھی ایسے بیٹھے رہے جیسے مرغی 21 دن انڈے پر بیٹھتی ہے.
دھاندلی زدہ الیکشن میں کامیاب ہو کر آنے والے مرتضی وہاب نے یہ ٹھان لیے نہ خود کوئی کام کریں گے نہ کسی کو کوئی کام کرنے دیں گے. یہ گرین لائن BRTS کا منصوبہ اب مکمل ہونے جا رہا تھا. میئر کراچی نے ایک زبردستی جواز گڑھا, اس لیے اس منصوبے پر کام کو روک دیا گیا. 2008 سے لے کر 2022 تک یہ 4 منصوبے پر اس طرح بیٹھے تھے جیسے 21 دن تک مرغی انڈے پر بیٹھتی ہے. تمہارے پیروں کے نیچے سے زمین نکلنے والی ہے. کوئی شور مچائے یا تنقید کرے, حکومت سندھ اپنے منصوبے مکمل کرے گی. ترجمان صوبائی حکومت سعدیہ جاوید نے کہا, MQM کی حقیقت سب کے سامنے ہے. جھوٹے مینڈیٹ پر سیاست زیادہ دیر نہیں چل سکتی. MQM والوں کو کراچی کا درد ہے تو K4 منصوبے کے لیے وفاق سے فنڈز لے کر آئیں. متحدہ نے 10 سال وفاق کا حصہ رہ کر بھی کراچی کی عملی خدمت نہیں کی. کراچی میں بارش ختم ہوئے 10 دن ہو گئے لیکن لیاقت آباد تاحال ڈوبا ہوا ہے. سیوریج لائنیں ٹوٹنے سے پوری سڑک پر گھٹنوں گھٹنوں تک آلودہ پانی کھڑا ہے. موٹر سائیکل سوار ایسے گرتے ہیں جیسے درخت سے پتے گرتے ہیں. علاقہ مکین نے تنگ آ کر سڑک بلاک کر دی. سلمان لودھی کی رپورٹ. کراچی میں بارش تو چلی گئی لیکن کئی علاقے آج بھی ڈوبے ہوئے ہیں. یہ ہے لیاقت آباد کا علاقہ غریب آباد جو سیوریج کے آلودہ پانی کی نظر ہو گیا. مقامی افراد کا گھروں سے نکلنا ہوا محال. سڑکوں سے گزرنے والے موٹر سائیکل سوار بھی ہونے لگے حادثات کا شکار. 10 دن ہو گئے بارش ہوئے ہوئے لیکن ابھی تک ان سے پانی نہیں نکلا. یہ مین شہر ہے, رہائش ہے, لوگوں کی کاروبار ہے. جس کے کپڑے صاف ہوں یہاں سے گزرے گا, نماز کیا پڑھے گا. ضلع انتظامیہ کی نااہلی پر مکینوں کا صبر ٹوٹا تو سر شاہ سلیمان روڈ کو احتجاجاً بند کر دیا. کئی گھنٹوں تک اطراف کی شاہراہوں پر ٹریفک جام رہا. سب کو پریشانی ہو رہی ہے. ایک تو وہ والا پیچھے والا روڈ خراب ہے, وہاں بھی گٹر کا پانی ہے, یہاں پر بھی پانی جمع ہوا ہے. لوگ یہاں پر بائکوں سے گر رہے ہیں, خواتین گر رہی ہیں, بچے گر رہے ہیں, اٹھا رہے ہیں ہم لوگ ان کو. کوئی پرسان حال نہیں ہے میرے بھائی. آلودہ پانی کی وجہ سے جگہ جگہ سڑکیں بھی خستہ حال ہو گئی جس کی وجہ سے مسافروں کو شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. کیمرامین ندیم رشید کے ساتھ سلمان لودھی, ARY نیوز کراچی. کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں کال سینٹر میں لڑکی کو حبس بیجا میں رکھنے میں ملوث 8 ملزم گرفتار کر لیے گئے. گرفتار ملزموں سے 2 رائفلز اور 3 پستول برآمد ہوئے. مقدمہ متاثرہ لڑکی کے والد کی مدعیت میں درج کیا گیا. مدعی نے کہا بیٹی 3 سال سے کال سینٹر میں کام کرتی ہے. گزشتہ روز بیٹی کام پر گئی تو اسے دفتر میں بند کر دیا گیا. بھانجوں کے ہمراہ دفتر پہنچا اور دروازہ توڑ کر اندر گئے. ملزمان نے فائرنگ کر دی. بھانجوں نے جوابی فائرنگ کی. 15 کو فون کرنے پر پولیس پہنچی اور ملزم گرفتار کر لیے. خبریں اور بھی ہیں, شامل کریں گے اس بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. بھارتی اوپنرز کے اٹیک کے بعد بنگلہ دیشی گیند بازوں کا زبردست کم بیک. ایشیا کپ سپر 4 کے اہم میچ میں سورما بڑا ٹوٹل نہ بنا سکے. 11 اوور میں 112 رنز بنانے کے بعد بھارتی ٹیم 169 رنز کا ہدف ہی دے سکی. آخری 9 اوور میں صرف 56 رنز بنے. ابھیشیک شرما نے 37 گیندوں پر 75 رنز بنائے, 6 چوکے 5 چھکے لگائے. پانڈیا نے 38 اور شبمن گل نے 29 رنز کی اننگز کھیلی. رشاد حسین نے 2 شکار کیے. ہدف کے تعاقب میں ٹائیگرز کی بیٹنگ جاری ہے. چوتھے اوور کا کھیل ہو رہا ہے. بنگلہ دیش نے 1 وکٹ کے نقصان پر 19 رنز بنا لیے ہیں. بھارت کو فائنل میں آنے دیں, دیکھ لیں گے کون کتنے پانی میں ہے. شاہین آفریدی کا بھارتی کپتان سوریا کمار یادو کو جواب. کہا سوریا کو جو کہنا ہے کہنے دیں, ایشیا کپ جیتنے آئے ہیں, جو ٹیم سامنے آئی دیکھ لیں گے. سوریا نے کہا تھا پاکستان کا اب ہم سے کوئی مقابلہ نہیں رہا. 13-0, 10-1, this is not a rivalry anymore. سوریا کمار نے کہا کہ اب کوئی رائیولری نہیں ہے. اس کی اپنی بات ہے, اس کو کرنے دیں. جب آئیں گے تو دیکھ لیں گے کیا ہے کیا نہیں. ہم یہاں پہ آئے ہیں ایشیا کپ کو جیتنے. جو بھی ٹیم آئے گی ہماری ٹیم ریڈی ہے. شاہین آفریدی پاکستان سے کھیلے گا تو اپنا جان بھی دے دے. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا. دیکھتے رہیے ARY نیوز.